تو سب سے بڑی آج کی میری ٹپ یہ ہے، آج ہم اتنے عرصے بعد لائیو آئے ہیں، کہ یار جو بھی لوگوں نے کام شروع کیے میں اور جو میدانوں میں ہے، انگیج نہیں ہونا زیادہ، آپ نے نیگیٹیوٹی کے ساتھ انگیج نہیں ہونا، منافقتوں کے ساتھ انگیج نہیں ہونا، اور تنقیدوں کے ساتھ انگیج نہیں ہونا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے غلط جنگ کے اندر انوالو نہیں ہونا، غلط بندے سے بغیر استطاعت کے اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑائی نہیں لینا. یہ چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان کا نفسیات سٹرونگ ہونا تو وہ بڑے سے بڑا جھٹکا برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کی نفسیات کمزور ہوگی نا تو وہ ہر جگہ انگیج ہو جائے گا. جب اس کی نفسیات میں ضعف ہوگا، جب اس کی نفسیات میں کمزوری ہوگی، جب ایمان کی بھی کمی ہوگی اور علم ناقص ہوگا اور اسے پلیسمنٹ نہیں آتی ہوگی کہ کس مسئلے کو کہاں رکھنا ہے، کن چیزوں کو حالات کا کیسے تجزیہ کرنا ہے، جب اس کے محاسبہ کرنے کے، مجاہدہ کرنے کے اور اس کے مطالعہ کرنے کے اور اس کی وضع کرنے کے اندر اپنے علم کے اندر کمزوری ہوگی، تو وہ غلط فیصلے کرے گا، غلط جگہ پہ انگیج ہوگا، اور اس غلط انگیجمنٹ اور فیصلوں کی وجہ سے مزید چیزیں خراب ہو جائیں گی. کیونکہ نتائج آنے تک، نتائج جو آتے ہیں نا وہ اللہ کے کن سے آتے ہیں. نتائج جو آتے ہیں، ریزلٹس جو آتے ہیں، سکسیس جو آتی ہے، ترقی جو آتی ہے، وہ اللہ کے کن سے آتی ہے. انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون. اس کن تک آنے کے لیے انسان نے صرف اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے کہ وہ کسی فضول چیزوں میں ایسا نہ پڑ جائے کہ اس کا صبر ٹوٹ جائے، وہ زیادہ انگیج ہو گیا، زیادہ لڑائیوں میں گھس گیا، زیادہ فرسٹریشن میں ہو گیا، زیادہ امید لگا لی، زیادہ محبتیں لگا لی اور زیادہ غصہ پال لیا. یہ سب چیزیں مل کے اس میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیں گی جس کی وجہ سے وہ کر دے گا کوئی الٹی سیدھی حرکت، جس کی وجہ سے پہلے ہی کم آبسٹیکلز نہیں ہیں، پہلے ہی کم ارد گرد جو ہے مسائل نہیں ہے کہ مزید مسائل پیدا کر لیں. ریسورسز کی کمی ہے، گھر میں سپورٹ نہیں ہے، اور کتنے مسئلے مسائل ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی قبول نہیں کر رہا، کلائنٹ نہیں آ رہا، لوگ نہیں سننے آ رہے، لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، لوگوں کو شک ہیں، شبہات ہیں، عمر کا تقاضا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اس کے اندر مزید نہیں کھڑا کرنا ہے آپ نے. اس کو توڑنے کے لیے آپ نے صرف فوکس رکھنا ہے اپنی منزل کے اوپر، اور اس فوکس کو قائم رکھنے کے لیے جو یقین چاہیے، امید چاہیے اور صبر چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ توکل چاہیے. تو آدمی صرف ویٹ کرتا ہے اللہ کے کن کے نازل ہونے کا. That is the entire game all about. کہ اللہ بس فیصلہ کر دے کہ اللہ وہ رستے کھل جائیں گے. جب تک اللہ کا ہاں نہیں آتی، اللہ کی رضامندی نہیں آتی، تب تک آپ نے ہولڈ کر کے، اس کے بیچ میں اگر آپ نے لڑائیاں لے لی، دل لگا لیے، زیادہ وقت لگا لیا پٹری سے اتر کے، تو آپ زیادہ پریشان ہوں گے، جو زیادہ فرسٹریشن کریٹ کرے گی. تو منزل کی طرف دیکھتے رہنا، منزل کی عزت کرنا، منزل کی تکریم کرنا، منزل کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے، رب سے تعلق رکھنا، مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا مگر عبادت نہیں کرنا، مخلوق پہ اتنی ڈیپینڈنسی نہیں رکھنا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو فوکس رکھیں گی اس ٹائم پر کہ چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، اور ایک دن ہلکا سا دروازہ کھلے گا. اکثر لوگ اس دروازے کے کھلنے سے پہلے ہی بہت دروازے کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ٹک نہیں پاتا. سو دس از واٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے انسان میں جب ریزلٹس نہیں آتے. ریزلٹس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ریزلٹس کبھی نہیں آتے. ریزلٹس ٹائم لیتے ہیں. ریزلٹس کے ٹائم لینے تک اور فیصلہ کرنے کے بیچ میں صبر، فوکس، اسٹریٹجی، رب کے ساتھ تعلق اور ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جس میں آپ زیادہ نیگیٹیوٹی میں رہیں گے تو زیادہ منفیت تباہ کر دے گی آپ کو. گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہی بس میری آج کی بات تھی، اور سب لوگوں کو ایک تعارف بھی کرانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس پیج کی پھر سے ابتدا کی ہے، جو میں نے پچھلے مئی میں کی تھی شاید آئی گیس، اور اللہ نے بڑے اچھے ریزلٹس دیے تھے. 10 سال بعد پیج بنایا تھا ہم نے، تو میرے خیال سے بہت ہی فضول چارجز لگا کے انہوں نے انپبلش کیا ہمارا پیج. ہماری ریکویسٹ بھی تھی، جو بھی تھا. اللہ تعالیٰ، یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ حق کے پیغام کو کبھی بھی نہیں روک سکتے. نہیں ہوگا تو ہم تو زمینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور سے فرق نہیں پڑتا. اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک انسان کا بھی نظریہ اور عقیدہ بدل دیں اور اسے حق کی طرف لے آئیں، خیر من حمر النعم، یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے. اس کی جو قیمت 100 اونٹوں کی بنتی ہے، اس سے زیادہ ہے کہ آپ ایک انسان کو راہ راست لے کے آ جائیں. باقی میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس ناچیز کو سننے کے لیے آج آپ ہمیں سن رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہوں گے.
تو جن لوگوں کو نہیں پتا, دس از مائی آفیشیل پیج ناؤ, جس سے میں لائیو ہوا ہوں. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگ اس کے ساتھ پہلے کی طرح جڑیں, جو میری کمیونٹی تھی. اور بلکہ کہتے ہیں نا, نظر بھی لگ جاتی ہے. میرا جو پچھلا پیج تھا, تو ایک دن ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان نے مجھے انگیجمنٹ بتائی تھی پاکستان کے اور انٹرنیشنل بہت بڑے بڑے ناموں سے زیادہ انگیجمنٹ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیج پہ رکھی ہوئی تھی. تو نظر بھی لگتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مزید ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو فورمز ہیں, دلوں کے اوپر راج کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور جوتیاں کھانی بھی پڑتی ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون ہمیں کہاں سے دیکھ رہا ہے, ابھی ایک بھائی نے لکھا ہے, میں سعودی عرب سے لکھ رہا ہوں, جزاکم اللہ خیر. کہاں سے لوگ ہمیں ابھی بیٹھ کے سن رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا تعارف ہو جائے. تو کہتے ہیں نا, جو شروعات کے اندر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں نا, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور شیخ ہے بھی آپ کا ایسا ہی, قدر کرتا ہے وہ لوگوں کی جنہوں نے مشکل وقتوں میں ساتھ دیا ہوتا ہے.